بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی نیکسٹ لیکچر ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. Let's first of all review what we did in the last lecture and then carry on with what we've been discussing. Basically جو ٹاپک ہم کور کر رہے ہیں وہ فزی سسٹمز کا یا انسرٹنٹی کا اس کا ٹائٹل ہے. In the last lecture what we covered basically was first we discussed some of the application areas in which fuzzy systems are being actively considered and applied. تو مختلف اپلیکیشنز دیکھی تھیں اور مقصد تھا آپ کو ذرا ہائی لائٹ کیا جائے کہ فزی سسٹمز پہ کافی کام ہو رہا ہے اور بہت ساری ایریاز ہیں جس میں جو میں نے ڈسکس کیے تھے. مثلا میں نے ذکر کیا تھا کہ آٹو فوکس کیمراز جو ہیں جو آپ عام اب گھروں میں استعمال کر رہے ہیں اس میں فزی سسٹمز استعمال کیے جا رہے ہیں فوکس کرنے کے لیے. اور فوکس کرنے کی میں نے آپ کو اس کی ضرورت یہ پیش آئی کہ آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس پوائنٹ کو میں ایگزیکٹ پوائنٹ کو فوکس کروں تاکہ باقی جو کسی تصویر میں جو آبجیکٹس ہیں وہ بھی فوکس میں رہیں, آؤٹ آف فوکس نہ ہوں. یہ پرابلم فزی کے لیے کافی سوٹیبل ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ ایک آبجیکٹ کو جب فوکس کرتے ہیں تو دوسرے آؤٹ آف فوکس ہو جائیں گے, تو اس کے لیے مختلف سسٹم استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں پہ فزی کی کافی گنجائش ہے اور انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ جو اب اس وقت ہاؤس ہولڈ کیمراز ہیں ان میں فزی سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد میں نے اگزامپل آپ کو دی تھی کہ واشنگ مشینز کی. واشنگ مشین بھی ونس اگین ہاؤس ہولڈ آئٹم ہے, اس میں بھی فزی لاجک کنٹرول استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کتنا آپ کو پانی بھرنا ہے, اس کی جو واشنگ سائیکل ہے ڈپینڈنگ اپون کہ کپڑوں میں کتنا میلا پن ہے, آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی واشنگ سائیکل کو کہ کتنا پانی بھرا جائے گا, کتنا اس کو ہیٹ کیا جائے گا, کتنی دیر تک ہیٹ کیا جائے گا, واشنگ سائیکل جتنی دیر اس نے اس کو گھمانا ہے اس کا ٹائم بھی. تو یہ بالکل وہ ایک ملی سیکنڈ اور مائکرو سیکنڈ تک یہ کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے ایکسپینڈ کر کے اس میں فزینس کو کنٹرول کیا. ونس اگین ہاؤس ہولڈ آئٹم. پھر میں نے آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کی تھی. اینٹی لاک بریکنگ سسٹمز سیفٹی فیچر ہے, اس وقت گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں پاکستان میں بھی جن میں اینٹی لاک بریکنگ سسٹم آ رہا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جب کسی اچانک آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے, آپ زور سے اگر پریس کرتے ہیں پوری طاقت سے گاڑی کو روکنے کے لیے, تو خدشہ یہ ہے بلکہ اکثر ہوتا ہے جو ایک ایکسیڈنٹس کی کاز ہے کہ وہ بریک جو ہے وہ جیم ہو جاتی ہے اور ٹائر کو بالکل وہ جکڑ لیتا ہے, اس کے بعد اس کو ریلیز نہیں کرتا. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ڈینجر ہے جس کے بعد گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. یہاں پہ فزی کی گنجائش تھی کہ وہ گاڑی اس کو سسٹم کو اینٹی لاک بریکنگ سسٹم کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے یوزنگ فزی اپروچ کہ کس پوائنٹ پہ اب اس کو گاڑی کی بریک جام ہونے کے نزدیک ہے کہ بریک کو ریلیز کر دیا جائے اور پھر اس کو بریک کو اپلائی کیا جائے, پھر ریلیز کر دیا جائے. تو اگر کسی نے استعمال کیا ہو اور اگر آپ پوری بریک اپلائی کر کے بھی دیکھیں تو جو یہ فزی سسٹمز کے بیسس پہ یہ استعمال کر رہے ہیں وہ گاڑی آپ کو محسوس ہوگا کہ گاڑی رک رہی ہے, پھر تھوڑا ریلیز ہوگی, پھر رک رہی ہے, پھر ریلیز ہوگی, اس طریقے سے اینٹی لاک بریکنگ سسٹم. پھر میں نے میڈیکل سسٹمز کا بھی ذکر کیا تھا, اس میں تو بہت ہی گنجائش ہے. ڈاکٹر صاحبان بہت ساری چیزیں ہیں جو فزی ڈیل کرتے ہیں. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ مائسین میں اس کو کیسے, مائسین ایک بہت اسٹینڈرڈ ریفرنس ہے میڈیکل لٹریچر میں بھی اور ایکسپرٹ سسٹمز میں بھی کہ وہ انسرٹنٹی کو کیسے ٹیکل کرتا ہے. تو یہ وہ مختلف ایریاز ہیں جن کا میں نے آپ کو تھوڑے سے اپلیکیشن ایریاز ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد فزی سسٹم کا اسٹرکچر یا آرکیٹیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو فزی سسٹمز ہیں یہ بیسکلی اسٹرکچر وہی ہے, ایک ورکنگ میموری ہے, ایک لانگ ٹرم میموری ہے اور ایک اس کا انفرنس انجن ہے. تو اسٹرکچر تو تقریباً فزی ایکسپرٹ سسٹم کا کہہ لیجئے وہی ہے جو کنونشنل ایکسپرٹ سسٹم کا ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رولز ہیں وہ اب فزی رولز ہیں, فیکٹس کہہ لیجئے یا جو کیس فیکٹس ہیں یہ بھی آپ کے پاس کرسپ ویلیوز تو ہوں گی لیکن فزی سیٹس کی فارم میں آپ کو ٹرانسفارم کریں گے. اور پھر فزی انفرنس میکنزم ہے جس پہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ذرا تفصیلی بات ہوگی.
اور پھر ہم نے فزی اف دین رولس کی بات بھی کی تھی. تو ہم نے یہ ایک ایگزامپل سے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا, چھوٹی ایگزامپل جو جس پہ ہم نے بات کلوز کی تھی, کہ آپ کے پاس وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں اور آپ کھانا کھاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں بتائیے کہ سروس کی کوالٹی کیا تھی اور فوڈ کی کوالٹی کیا تھی, اور اس کی بیسس پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو اتنا ٹپ کرنا چاہیے. تو وہ ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی کہ کیسے فزی سسٹم کام کرے گا, اور فائنلی بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ یہ تمام چیزیں جو فزیفیکیشن یا ڈیفزیفیکیشن دیٹ ریمینز, یہ ایک سبجیکٹ اٹ سیلف ہے. آپ کے پاس جو انپٹس آ رہی ہیں وہ کرسپ انپٹس ہیں, کرسپ ویلیوز ہیں. جیسے میں نے ہائٹ کا ذکر کیا, ویٹ کا ذکر کیا, یہاں پہ اس کیس میں فوڈ کی کوالٹی کی ریٹنگ ہے یا سروس کی کوالٹی کی ریٹنگ ہے, کتنا اچھا سرو کیا گیا آپ کو, چیزیں ماحول صاف تھا, جن یوٹینسلز میں آپ کو سرو کیا گیا وہ صاف تھے, اینڈ سو فورتھ. تو آپ سے ایک پوچھا جائے گا کہ جناب آپ ان کو آپ نمبر دیجئے, تو آپ کہتے ہیں کہ جناب 10 میں سے 3 نمبر, 10 میں سے 5 نمبر, 10 میں سے 8 نمبر, واٹ ایور. تو یہ کرسپ ویلیوز آپ کو آئیں گی. کرسپ ویلیوز کو پھر آپ فزی انفرنس میکنزم کے تھرو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ رولس کے اپلائی کرنے کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئیں گے, وہاں پہ بھی آپ کو ایک فزی سیٹ ملے گا جس کو ڈی فزیفائی کریں گے, تو آپ کو دونوں اینڈس پہ ادھر بھی کرسپ اور ادھر بھی کرسپ ویلیوز, کرسپ ان پٹ کرسپ آؤٹ پٹ, بٹ فزی انفرنس میکنزم ان بٹوین ٹو ٹرانسفارم دوز ویلیوز. تو یہ ہے سمری تمام چیزوں کی, یہ چیزیں ایسے بلڈ کی جاتی ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم اس کو فردر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو اسٹرکچر کی جو بات کی تھی وہ تو ہم نے وہی تھا جو ایکسپرٹ سسٹمز کا اسٹرکچر ہے. بیسکلی جو فزی سسٹمز کے اف دین رولز ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے آپ وہی بات ہے کہ آپ کو کرسپ ویلیوز ملتی ہیں, اور کرسپ ویلیوز کو آپ نے فزیفائی کرنا ہے. وہ فزیفائی کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ کے ایچ آف یور پریمیسز, ایچ آف یور اینٹیسیڈنٹس جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہیں, ان کو آپ ایک لحاظ سے ریزالو کرتے ہیں. ریزالو سے کیا مراد ہے کہ آپ کو جو کرسپ ویلیو ہے اس کے اگینسٹ آپ ایک ممبرشپ فنکشن لے کے اس کو وہ ویلیو آپ اس کی آبٹین کرتے ہیں, وہ ویلیو آپ نکالتے ہیں گیون دیٹ فزی سیٹ. تو ایک لحاظ سے کرسپ ویلیو آئی, آپ نے اس کو فزیفائی کیا. اب وہ ایک ان پٹ ہے, 2 ان پٹس ہیں, 3 ان پٹس ہیں, ان جتنی بھی ان پٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں ان کے اگینسٹ آپ کے پاس رولز بھی ہوں گے اور فزی سیٹس ہوں گے. تو ہر ایک ان پٹ کو اس کے کورسپونڈنگ جو فزی سیٹ ہوگا اس میں آپ اس کی ممبرشپ ویلیو تلاش کرتے ہیں, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو فزیفائی کر دیا. سو یو ریزالو آل فزی اسٹیٹمنٹس ان دی اینٹیسیڈنٹس ٹو اے ڈگری آف ممبرشپ جس کی ویلیو وہی 0 اور 1 کے درمیان. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس 3 لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کنڈیشنز ہیں تو 3 کے 3 بیسکلی آپ کا 3 کرسپ ویلیوز ہوں گی. 3 کرسپ ویلیوز کے اگینسٹ آپ کے پاس کم سے کم 3 ممبرشپ فنکشنز کی ممبرشپ ویلیوز آ جائیں گی. تو یہ تو ہو گیا ایک پارٹ. اس کے بعد آپ فزی آپریٹرز اپلائی کرتے ہیں ان کے اوپر. فزی آپریٹرز ہم ڈسکس کر چکے ہیں اینڈ اور اینڈ ناٹ کے کیس میں. تو بیسکلی کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس 3 ویریبلس تھے, 3 ان پٹس تھیں, ان کو آپ نے فزیفائی کیا. اب آپ ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کے پاس کیا ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے, یو کین سے اف سروس از گڈ اینڈ فوڈ کوالٹی از بیڈ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سروس از ایکسلنٹ بٹ فوڈ کوالٹی از گڈ, بٹ کی جگہ آپ اینڈ اور ناٹ جو بھی آپ لگانا چاہیں. تو یہ وہ طریقے ہیں جن کی بیسس پہ آئٹم بائی آئٹم آپ ان کے درمیان جو آپ کو رولز ہوں گے, اگر آپ نے اور کا آپ کے لیے لاجیکل آپریٹر ہے تو آپ کہیں گے کہ جناب اف سروس از ایکسلنٹ اور فوڈ از ایکسلنٹ, فوڈ از ڈیلیشیس. تو یہاں اور آپریٹر لگ گیا. اور آپریٹر آپ کو پتا ہے کہ ممبرشپ ویلیوز لے گا, ان میں سے جو میکسیمم ہوگی اس کو یوز کرے گا. تو اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو ریزالو کیا جائے گا, ان لاجیکل آپریٹرس کو, حتیٰ کہ وہ 3 یا 4 جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں اور ان کے درمیان جو لاجیکل آپریٹرز ہیں ان کی اس اپلائی کرنے سے آپ کے پاس تمام جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اینٹیسیڈنٹس ہیں ان کا ایک سنگل ویلیو آپ کو آ جائے گی. یہ سنگل ویلیو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو اینٹیسیڈنٹس ہیں
ان کا اس رول میں بلیف کے بارے میں بتا رہی ہیں, کتنا اس کو اوور آل سپورٹ کر رہے ہیں جو بھی آپ نے رول ڈیفائن کیے. تو یہ جب آپ کے پاس ویلیو آ جاتی ہے, پچھلے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے ایک ویلیو 0.0 تھی جو سروس کوالٹی کی تھی, کیونکہ آپ نے 3/10 اس کو ویلیو دی تھی. دوسری آپ نے فوڈ کوالٹی کی بات کی تھی. ڈیلیشیس کے اسکیل پہ آپ نے کہا تھا کہ 8/10. تو 8/10 جو تھا, جب اس کا ممبرشپ نکالا گیا تو 0.7 تھا. اور یہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ جی سروس کے اور اس کے درمیان اور آپریٹر تھا, تو میکسیمم ویلیو لی گئی تھی وچ واز 0.7. تو یہ تھا لیفٹ ہینڈ سائڈ کی ریزولوشن. کسی ایک پوائنٹ پہ وہ آ کے تمام کے تمام جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کے جو اینٹیسیڈنٹس ہیں وہ ایک پوائنٹ آپ کو ایک ویلیو دیں گے. اس ویلیو کو آپ ٹرانسفارم کریں گے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کانسیکوینٹ کی طرف. یہ جو ویلیو پہلے آپ کو مل رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دس از دی ڈگری آف سپورٹ ٹو دا رول. اور دوسری یہ امپلیکیشن میتھڈ کیا ہے. امپلیکیشن میتھڈ جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ جناب یہ جو ان پٹ ہے, اب اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے, اس کا افیکٹ کیا ہے. تو مختلف افیکٹس ہیں, لیکن ہم صرف ایک اسٹینڈرڈ لیں گے. وہ ہوگا یہ کہ جو آپ کو ویلیو ملے گی اس کے کورسپونڈنگ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک آپ کو فزی سیٹ ملے گا, جس کے اوپر اس ویلیو کو اپلائی کیا جائے گا, اور آپ کو اس فزی سیٹ کی جو بھی ویلیوز ملیں گی وہ سیٹ آپ کے پاس بنے گا. اس کو پھر آپ کو ڈی فزیفائی کرنا ہے, اور ڈی فزیفائی کر کے آپ کو ایک ویلیو آؤٹ پٹ میں ملتی ہے جو آپ کی کرسپ آؤٹ. سو دا کانسیکوینٹ آف اے فزی رول بیسکلی assigns an entire fuzzy set to the output. This fuzzy set is represented by a membership function that is chosen to indicate the qualities of the consequent. تو جب آپ نے اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی آپ کو ایک ممبرشپ فنکشن مل گیا, ایک فزی سیٹ ملا, اور اس کے اندر ظاہر ہے جو ویلیوز ہوں گی وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی جو بھی آؤٹ پٹ اس کی ہے, دیٹ از یور فزی سیٹ آؤٹ پٹ, جس کو آپ نے ڈی فزیفائی کرنا ہے. سو جناب فزی انفرنس سسٹم کیا ہے؟ دس از دی پروسیس آف فارمولیٹنگ دا میپنگ فرام اے گیون ان پٹ ٹو این آؤٹ پٹ یوزنگ فزی لاجک, اینڈ دین میپنگ دین پرووائڈس اے بیسس فرام وچ ڈیسیژنز کین بی میڈ. اس کے بعد اب تھوڑا سا اور آگے بات کو بڑھاتے ہیں, اور ایک سلائڈ پہ میں نے ایک اور ایگزامپل بلڈ کی ہے, وہی جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے, لیکن اب اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے ہم بڑھ رہے ہیں, جس میں اس ایگزامپل کو, اس سارے پروسیس کو ہم فالو کریں گے. تو لیٹس فرسٹ آف آل ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائڈ. اس کو ہم کہہ رہے ہیں جناب ڈنر فار ٹو. بیسکلی یعنی دو لوگ ہیں جو ڈنر پہ کہیں کھانے پہ گئے ہوئے ہیں, تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا بھائی یہ بتائیں کہ آپ سے دو ان پٹس لی جا رہی ہیں کہ جی سروس لیول کیا تھا, کوالٹی آف سروس کیا تھی, اور فوڈ کی کوالٹی کیا تھی. سروس کی کوالٹی اور فوڈ کی کوالٹی جو ہم پچھلی ایگزامپل میں دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا, اس میں ہم نے ایک آؤٹ پٹ لی ہے. آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ رولز بنائیں کہ مختلف, آپ جیسے یہ 3 رولز لکھے گئے ہیں, اف سروس از پور اور فوڈ از رینسڈ, یعنی فوڈ جو ہے وہ کھٹا سا ہے, یہ اچھی کوالٹی نہیں ہے, دین دا ٹپ از چیپ, آپ زیادہ پیسے ٹپ کے طور پہ نہیں دیں گے. اسی طرح دوسرے رول میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں. اس کے آگے آپ ایک سگما دیکھ رہے ہیں. سگما کا سائن بیسکلی یہ ہے کہ یہ 3 کے 3 رولز ایک ہی وقت میں اپلائی ہوں گے, ان پیرالل اپلائی کیے جائیں گے. یہ نیچے ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں, ان پٹس آپ کو کرسپ ملیں گی, نان فزی, نمبرز لمیٹڈ ٹو اے اسپیسیفک رینج. میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. اس کے بعد یہ جتنے رولز ہیں یہ بیسکلی 3 رولز ہیں, 3 کے 3 ان پیرالل اپلائی ہوں گے, اور ان کے جو بھی امپلیکیشنز ہوں گی وہ بیسکلی ریزلٹ جو ہوں گے ان کو کمبائن کیا جائے گا, اور ایک لحاظ سے اکٹھا ان کا ایک کانسیکوینٹ اکٹھا نکالا جائے گا. تو یہ بیسکلی وہ سگما ہے جو ان تمام کی ایگریگیشن ہے آف دا کانسیکوینٹس آف آل دا رولس. اور پھر اس کے بعد فائنلی آپ کو آؤٹ پٹ میں ایک فزی سیٹ ملے گا جو یہ بتائے گا کہ ٹپ کی ویلیو کیا ہونی چاہیے, اور جس کو آپ ڈی فزیفائی کریں گے. یہ ہے اوور آل اسٹیپس جو ہم فالو کریں گے. اب میں آتا ہوں ذرا شروع میں, یہ جو ویلیوز ہم نے لکھی ہوئی ہیں, مثلا ان پٹ پہ آپ کو 2 ان پٹس ہیں, سروس کی اور فوڈ کوالٹی. اور وہی بات جو میں بتا چکا ہوں کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بتائیے کہ سروس کی کوالٹی کیا ہے, اور آپ سے وہی 0 اور 10 کے درمیان جیسے آپ ان کو نمبر دے رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی 3/8 آپ کہتے ہیں کہ سروس کی کوالٹی ہے, اور فوڈ کی کوالٹی 8/10. یہ 2 چیزیں ہیں جو ان پٹس ہیں آپ کے پاس. کرسپ ویلیوز ہیں
ان کو فزیفائی کیا جائے گا. فزیفائی کرنے کا سے مراد ہوگی کہ ان کے اگینسٹ جو آپ کے پاس فزی سیٹس میں موجود ہیں ان کے ویلیوز کے اگینسٹ ان کی آپ ممبرشپ ویلیو کو دیکھیں گے جو فزیفیکیشن کا پارٹ ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب رول کی طرف. رولز ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں. یہ جو رینج ہے 0 to 10 سروس کی رینج, اسی طرح فوڈ کی رینج اور اسی طرح آؤٹ پٹ کی ٹپ رینج جو ہے یہ ہم نے پہلے سے اسپیسیفائی کر دی کہ ان پٹ جو ہے وہ 0 to 10 کی رینج میں دونوں ملیں گی, اور آؤٹ پٹ جو ہے ٹپ کی وہ ہم نے کہا کہ ہم رینج کہیں گے کہ آپ کے جو بل آیا ہے اس کی 5% سے لے کے 25% کے درمیان آپ ٹپ دے سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے سسٹم میں پہلے سے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا بل جو ہے لیٹ سے مثال کے طور پہ 200 روپے ہے تو آپ اس کو 100 روپے ٹپ نہیں دیں گے, بے شک اس نے آپ کو سروس بھی بہترین دی ہو, فوڈ کی کوالٹی بھی بہترین ہو, لیکن اگر 200 روپے کا بل ہے تو آپ 50 روپے ٹپ آپ نہیں دیں گے. ہمارا یہ رول اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم 5% اور زیادہ سے زیادہ 25% اتنی آپ دے سکتے ہیں. اینی تو جناب رولز کی طرف دیکھتے ہیں. رول نمبر 1 یہ کہہ رہا ہے کہ if service is poor اور فوڈ از rancid then tip is cheap. اب یہ بھی جو رول ہے اس کو 2 انپٹس چاہیے, سروس کی ویلیو اور فوڈ کی جو آپ نے ویلیو دی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو 2 انپٹس فیڈ ہو رہی ہیں. اسی طرح رول نمبر 2 کو دیکھیے. رول نمبر 2 میں کہا جا رہا ہے کہ if service is good. اب یہاں پہ اس کو سمپل ایک انپٹ ہے, سروس از گڈ, اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ فوڈ کوالٹی کیا ہے. رول نمبر 3 کہہ رہا ہے کہ if service is excellent اور food is delicious then tip is generous. ٹھیک ہے, اور اس کو بیسکلی 2 انپٹس چاہیے. تو رول نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹپ جو ہے وہ چیپ ہوگی. رول نمبر 2 یہ کہہ رہا ہے کہ ایوریج ٹپ ہے, اور رول نمبر 3 کہہ رہا ہے کہ آپ جنرس ٹپ اس کو دے سکتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ یہ تینوں جو انپٹس, دونوں انپٹس جو آپ آ رہی ہیں, یہ دونوں رولز, تینوں رولز کو انفیکٹ یہ باری باری اس کو فیڈ کریں گی. اور جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں, نیچے شو کیا جا رہا ہے کہ آل رولز آر ایویلویٹڈ ان پیرلل یوزنگ فزی ریزننگ. آپ یاد کریں کہ یہ اگر ایکسپرٹ سسٹمز میں بات کی جاتی تو ایکسپرٹ سسٹمز میں ایک وقت پہ غالباً ایک رول اپلائی ہوتا ہے یا ایک رول ایکسیکیوٹ ہوتا ہے. ملٹیپل رولز ایجنڈا پہ پڑے ہوتے ہیں لیکن ایک رول ایکسیکیوٹ ہوتا ہے. یہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جتنی انپٹس آ رہی ہیں وہ 3 رول ہیں, 5 ہیں, 6 ہیں, تمام کے تمام جتنے رولز ہیں ان کو یہ فیڈ کریں گی اور وہ رولز ان پیرلل کام کریں گے. سو پہلے رول میں کیا ہوگا کہ سروس از پور اور فوڈ از رینڈڈ. اب کیا ہوگا کہ سروس از پور, اس کے لیے آپ کے پاس ایک فزی سیٹ موجود ہوگا. آپ کے پاس ایک فزی سیٹ ہوگا جو سروس از پور کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. یہ اسی طرح آپ نے بلڈ کیا ہے جس طرح ہم نے, آپ کو یاد ہوگا ایگزامپل میں نے دی تھی جہاں پہ آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ ہائٹ کو آپ کس کیٹیگری میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اسی بیسس پہ آپ یہ سمجھیے بیک گراؤنڈ میں ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ سروس از پور کے لیے آپ نے ایک گراف اپنا بنایا ہوا ہے آپ کے پاس. تو آپ کو جب سروس کی انپٹ ملے گی جو آپ نے 0 اور 10 کے درمیان رینج میں دی, لیٹ سے 3, تو اس کے اگینسٹ اس فزی سیٹ میں اس کی ممبرشپ ویلیو آپ کو ریٹرن کی جائے گی. اسی طرح فوڈ از رینسڈ, تو فوڈ کی جو آپ کے پاس ایک موجود ہوگا فزی سیٹ جس میں یہ فوڈ کی ویلیو فیڈ کی جائے گی, اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب اگر یہ ہو تو فوڈ کی ممبرشپ ویلیو گیون دس ویلیو آف دا فوڈ کوالٹی جو آپ نے ڈٹرمن کی ہے اس کی ممبرشپ ویلیو کیا ہے. اور یہ دونوں آپس میں اور سے ریلیٹڈ ہیں لاجیکل سے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ آپ دونوں ممبرشپس جو آپ کو ملیں گی اس کی میکسیمم ویلیو جو ہے وہ رول 1 وہ امپلیکیٹ کر کے آپ کو اپنے آؤٹ پٹ پہ دے گا کہ جناب یہ میرا رزلٹ ہے, یہ میری سپورٹ ہے اس رول کے لیے. اگر ہم پچھلے ایگزامپل پہ چلیں تو یہاں سے آپ کو یاد ہوگا 0.7 غالباً ہمیں وہ ویلیو ملی تھی. اس کے بعد رول نمبر 2 پہ ذرا غور کرتے ہیں. رول نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ اف سروس از گڈ, اس کو بیسکلی ایک ہی ویلیو چاہیے, سروس از گڈ. اب یہ سروس آپ دیکھیے, آپ نے کہا تھا کہ جو بھی آپ نے ویلیو دی تھی بٹوین 0 اور 10, لیٹ سے آپ نے 3 اور 10 3 نمبر آپ نے اس کو دیے تھے. اب سروس از گڈ, اب سروس از گڈ کا ایک آپ کے پاس فزی سیٹ موجود ہے, وہاں سے آپ یہ ویلیو 3 اس کو فیڈ کریں گے. دیکھیے رول 1 میں سروس از پور کا آپ نے یوز کیا تھا فزی سیٹ, رول 2 میں آپ سروس از گڈ, اب یہ فزی سیٹ استعمال کریں گے. ویلیو 3 ہی ہے آپ کے پاس جو کرسپ ان پٹ ہے آپ کے پاس. تو یہاں پہ سروس از گڈ کا جو فزی سیٹ ہے اس میں ویلیو 3 کو فیڈ کر کے
اس کی جو ممبرشپ ویلیو ہے وہ آپ کو یہ رول نمبر 2 اپنی آؤٹ پٹ پہ دے گا. یہ آپ کی بیسکلی رول 2 کی ویلیو بن گئی. سو اسی طرح رول 3 بھی امپلیکیٹ اس کی آؤٹ پٹ ہم کیلکولیٹ کریں گے, تفصیل ہم انشاءاللہ اس کے بعد کی سلائڈ میں دیکھتے ہیں. سو یہ تینوں رول آپ جیسے ہم بتا رہے ہیں, آل رولز آر ایویلویٹڈ ان پیرلل یوزنگ فزی ریزننگ, یہ تینوں کریں گے. اور اس کے بعد آپ سگما دیکھ رہے ہیں, یہ بیسکلی ایگریگیشن ہے. ایگریگیشن کیا ہے کہ تینوں رولز جو ہے وہ انڈیویجولی ایویلویٹ ہوئے, ان کی ویلیوز آپ کے سامنے آ گئیں. اب اس کا امپیکٹ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ملا کے آؤٹ پٹ پہ کیا بنتا ہے. یہ بیسکلی وہ ایگریگیشن فنکشن ہے, کیونکہ تینوں جو ہیں رولز اس کو فیڈ کر رہے ہیں. اور فائنلی پھر آپ رزلٹ جو ہے وہ آپ کو ایک فزی آؤٹ پٹ کے طور پہ ایک فزی سیٹ مل رہا ہے, جس فزی سیٹ کو آپ نے ڈی فزیفائی کر کے آپ نے ایک کرسپ ویلیو ہمیں بتانی ہے اس سسٹم نے کہ کتنے % ہمیں ٹپ دینی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے کیس میں غالباً 16.7 کی ویلیو ہم نے دیکھی تھی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب. فزی انفرنس سسٹم جو آپ کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں, اس کے بیسکلی 5 حصے ہیں, 5 پارٹس انفرنس پروسیس کے, جو بیسکلی وہی چیزیں ہیں لیکن ذرا اب اس کو پراپر طریقے سے. پہلا اسٹیپ یہ ہے فزیفیکیشن آف دا انپٹ ویریبلس, دیٹ اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2 کہہ رہا ہے اپلیکیشن آف فزی آپریٹر ان دی اینٹیسیڈنٹ اور پریمیسز. ایگزامپل دیکھی تھی, اس کو آگے چل کے دوبارہ دیکھتے ہیں. اسٹیپ نمبر 3 امپلیکیشن فرام اینٹیسیڈنٹ ٹو کانسیکوینٹ, یعنی اب وہی والی بات ہے, ہم نے کہا تھا کہ اف اے امپلائز بی, تو اف اے ہے تو دین اٹ امپلائز بی. امپلیکیشن اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے رائٹ ہینڈ سائڈ, یہ اس کی امپلیکیشن ہے. اس کے بعد اسٹیپ نمبر 4 ایگریگیشن آف کانسیکوینسز اکراس دا رولس. یہ وہی جو سگما میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, ہر ایک رول کے ساروں کو ملا کے جو انڈیویجول کانسیکوینسز بنیں گے ان کو آپ ایگریگیٹ کریں گے, اور پھر ایگریگیشن کے بعد آپ کے پاس جو ٹوٹل رزلٹ آئے گا وہ بھی ایک فزی سیٹ کی فارم میں ہوگا, جس کو آپ ڈی فزیفائی کر کے کرسپ ویلیو دیں گے. تو بیسکلی یہ فزی انفرنس سسٹم ہے جس کے شروع پہ کرسپ ویلیوز ہیں, جس کے اینڈ پہ کرسپ ویلیوز ہیں. تو یہ دیکھیے جناب, فزیفائی انپٹس, دیٹس آور فرسٹ اسٹیپ. میں اس سے پہلے بھی ویسے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ فزیفیکیشن میں وہی ہے, ان پٹ کی ویلیو جو ہے فوڈ کے لیے آپ نے کوالٹی آف فوڈ کے بارے میں کہا تھا, 8/10 ویلیو دی تھی. فوڈ یو تھاٹ واز ڈیلیشیس, اور جو ڈیلیشیس کا کرو ہے آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں, یہاں 8 کے اگینسٹ اس کی ممبرشپ ویلیو فزیفیکیشن 0.7, یہ آپ کو پہلے اسٹیپ کی آؤٹ پٹ ملی. اسی طرح میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہی ویلیو دوسرے چیزوں میں بھی اپلائی ہوگی. سو فزی آپریٹر آپ کیسے اپلائی کریں گے, تو پہلے آپ نے ایک فوڈ کی ویلیو دی, اسی طرح دوسرے کرو پہ دیں گے, تیسرے کرو پہ دیں گے. یو دین اپلائی اے فزی آپریٹر. تو فزی آپریٹر میں آپ دیکھ لیں انپٹ 1 اینڈ انپٹ 2. سروس کی ویلیو آپ نے دی تھی 3/10 اور فوڈ کی ویلیو 8/10. ونس اگین یہ جو 10 کی ویلیو ہے رینج, یہ ہم خود ڈیفائن کرتے ہیں. ایکسپرٹ سسٹم یا فزی سسٹم کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے کیا رینج ڈیفائن کی ہے, ایبسولوٹلی نتھنگ ٹو ڈو ود دس. اس کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ آپ نے جب فزیفائی کرنا ہے تو آپ نے اس کے اگینسٹ اس کا ممبرشپ ویلیو کیا ہے. آپ کے سامنے یہاں پہ 2 میں فزی سیٹس کو پلاٹ کیا ہوا ہے. ایک سروس از ایکسلنٹ یہ آپ کے سامنے, جس میں آپ دیکھیے کہ سروس ایکسلنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نمبر کم دے رہے ہیں آن اسکیل آف 1 to 10, تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکسلنٹ نہیں ہے. لیکن 5, 6, 7 کے بعد آپ دیکھیے وہ سیگموئڈ کی طرح یہ سسٹم اس کی جو فزی سیٹ ہے اس کی ویلیوز بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ دوسرا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ فوڈ از ڈیلیشیس کا تھا, وہی فزی سیٹ کا پلاٹ ہے. فوڈ کی ویلیو 8 آپ نے دی, اس کے کورسپونڈنگ جو ممبرشپ ویلیو ملی وہ 0.7 ہے. یہاں پہ آپ نے اور آپریٹر اپلائی کیا تھا, میں نے ڈسکس کیا ہے. تو ان دونوں کا میکسیمم لیا جائے گا, یعنی ریزلٹ آف دا فزی آپریٹر فار دس پرٹیکولر رول از ایکچولی 0.7, یہ اس کا ریزلٹ ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب نیکسٹ اسٹیپ میں اپلائی امپلیکیشن میتھڈ. امپلیکیشن میتھڈ کیا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے اب وہ کیا ہوگا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. تو آپ دیکھیے اینٹیسیڈنٹ میں ہم وہی بتا رہے ہیں فزیفائی انپٹس کی. اس کے بعد اسٹیپ 2 میں آپ نے وہ آپریٹر لاجیکل آپریٹر اپلائی کیا اور آپریٹر, اور نیچے رول لکھا ہوا ہے اف سروس از ایکسلنٹ اور فوڈ از ڈیلیشیس دین ٹپ از جنرس. تو جب آپ کو 0.7 کا جو رول کی ویلیو آئی تھی اس کی بیسس پہ 0.7 یہ آپ کا اب یہ امپلیکیشن ہے اسٹیپ نمبر 3. تو یہ امپلیکیشن آپریٹر ہے, یہ بیسکلی یہ کرے گا کہ آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ٹپ از جنرس کا آپ نے فزی فنکشن ایک فزی سیٹ آپ کے پاس موجود ہے جو اس شیپ میں آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ صرف یہ ہو رہا ہے
کہ جو ویلیو 0.7 کی آپ کو ملی تھی اس کو وہ 0.7 کی ویلیو اس پہ کلپ کر رہا ہے، یعنی اس نے گراف کو اس فزی سیٹ کو بیسکلی کلپ کر دیا اور 0.7 سے اوپر نہیں جانے دیا. تو یہ ریزلٹ آف امپلیکیشن کیا بنا؟ جنرس کا آپ کے پاس فزی سیٹ ہے دیٹ ہیز بین کلپڈ ایٹ اے ویلیو آف 0.7 اور ریزلٹ آف امپلیکیشن آپ کے سامنے آ گیا. یہ ہے وہ فزی سیٹ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس رول کی وجہ سے بنا. اس کے بعد یہی پروسیس ریپیٹ ہوگا دوسرے دو رولز کے لیے. دوسرا رول نمبر 2 کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا اف سروس از گڈ دین ٹپ از ایوریج، اور اس کو ایک ہی ان پٹ چاہیے تھی. اب انٹرسٹنگلی وہی بات ہے کہ آپ کے پاس سروس کا جو آپ نے 3 نمبر دیے تھے 3/8، وہ اب اس رول نمبر 2 میں جو گڈ سروس از گڈ کا جو پلاٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن، اس میں ڈھونڈے گا کہ بتائیے کہ یہاں پہ 3 جو ہے اس کی ممبرشپ ویلیو کیا ہے. وہی جو ممبرشپ ویلیو ہے یہ اکیلی ہے بیکاز اٹ ڈزنٹ نیڈ سیکنڈ ان پٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے اگینسٹ رول 2 جو ہے وہ اسٹریٹ وے امپلیکیشن اس کی آ جائے گی، اور یہ بھی کلپنگ ہی کر رہا ہے. تو وہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھیے کہ ٹپ اکول ٹو ایوریج، اس سے اوپر تھا ٹپ اکول ٹو چیپ، اس کے بعد ٹپ اکول ٹو ایوریج. یہ بھی ایک فزی سیٹ ہے جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. انسیڈنٹلی اس کیس میں یہ ٹپ ایکولز چیپ، ٹپ ایکولز ایوریج اینڈ ٹپ ایکولز جنرس، یہ آئیڈینٹیکل آپ دیکھیے فزی سیٹس ہیں. نو پرٹیکولر ریزن، لیکن آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ان کی بھی ونس اگین شیپس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول آلدو دی شیپس آر آئیڈینٹیکل. لیکن ایک چیز آپ اس میں دیکھ لیں کہ ان کے جو ہارزونٹل اسکیل ہے اس میں آپ چیپ والا جو ٹپ کی رینج ہے وہ آپ دیکھیے کہ 0 سے 25 کی رینج میں یہ بہت نزدیک ہے 0 کے. اس کے بعد ایوریج ٹپ جو ہے وہ جہاں تقریباً چیپ اینڈ ہو رہا ہے اس کے پاس سے شروع ہو رہا ہے اور شیپ وہی ہے، لیکن یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ مڈل آف دی پلاٹ آ رہا ہے. اور جنرس جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 25% کے نزدیک ہے. فرق ان میں یہ ہے کہ یہ شفٹڈ ہے، ادروائز دی شیپ ریمینز سیم. سو رول 2 آپ نے دیکھا، اس کی امپلیکیشن تھی جو بھی ویلیو اس سروسز گڈ کے پلاٹ پہ آپ کو ملی ممبرشپ ویلیو، اس پہ جو ٹپ اکول ٹو ایوریج کا جو گراف تھا اس کو کلپ کر دیا گیا. آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، دیٹ اسٹیپ نمبر 2. اور رول نمبر 3 اسی طرح اب وہ جو ویلیو تھی اس میں سروسز ایکسلنٹ والا پلاٹ ہے، اس پہ دیکھیے سروس کی ویلیو آپ کیا دے رہے ہیں. پھر فوڈ از ڈیلیشیس والا دیا. ان دونوں کو جو آپ نے اور کرنا تھا، یعنی ان میں سے جو میکسیمم ویلیو تھی وہ آپ نے لی، اور پھر ٹپ اکول ٹو جو جنرس کا پلاٹ ہے اس کو آپ نے کلپ کر دیا. تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آخری کالم میں جو چوتھا کالم آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ 3 بیسکلی کلپڈ آپ کے پاس پلاٹس ہیں. ان تینوں کو ایگریگیٹ کیا جا رہا ہے بالکل نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ریزلٹ آف دی ایگریگیشن. تو ابھی بھی یہ آپ کے پاس ایک پلاٹ کہہ لیجیے، یہ آپ کے پاس ایک فزی سیٹ ہے ایریا انڈر دا کرو. اس میں سے آپ کو ایک سنگل ڈی فزیفائڈ ویلیو چاہیے جو بیسکلی سینٹروئڈ میتھڈ کے تحت ہم سینٹرل ویلیو لے کے آ رہے ہیں، کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اسٹینڈرڈ فنکشن ہے، اٹ گیوز یو اے ویلیو آف 16.7%. سو بیسکلی بات یہ ہے کہ جو ویلیوز آپ نے دی تھیں جس میں آپ نے کہا تھا کہ سروس کی ویلیو 3 اور فوڈ کی ویلیو 8 بوتھ آؤٹ آف 10 ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی آپ کو ویلیوز دی گئیں، تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ٹپ جو ہے وہ 16.7% دینی چاہیے آف دا بل دیٹ یو ریسیو. تو یہ ہے جناب ایک ٹوٹل پروسیس آف ایکچولی کیلکولیٹنگ اینڈ گوئنگ تھرو اے فزی انفرنس میکنزم جس کی ان پٹ بھی کرسپ ہے اور آؤٹ پٹ بھی کرسپ. اب یہ جو ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی آپ کے سامنے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی آپ کو ایک سافٹ ویئر ٹول کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا جائے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ونس اگین دس ول ایکچولی ہائی لائٹ اینڈ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ ایسے سسٹمز، ایسے ٹولز موجود ہیں who can let you actually analyze, help you understand and develop fuzzy systems, fuzzy logic جو بھی آپ کرنا چاہیں. تو اس کے جو ٹول ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بیسکلی ایک بہت اسٹینڈرڈ ٹول ہے میٹ لیب. میٹ لیب میں اس کے ساتھ ایک ایڈ آن ہے جو فزی سسٹمز کو جس کے تھرو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ گرافیکل ٹول ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے کلپس کے ساتھ تو کلپس ایک لحاظ سے لمیٹڈ تھا ان ٹرمز آف اٹس انٹرفیسبلٹی، یا کم سے کم ہم نے جو ورژن استعمال کی ہے.
اس کا جو میٹ لیب ٹول آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، جس میں ہم 1 یا 2 کیس اسٹڈیز بھی ہوں گی ہمارے پاس. تو بیسکلی یہ ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ٹول ہے جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ رولز کو ان پٹ کر سکتے ہیں، رولز ڈیفائن کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ وہ جو فزی سیٹس ہیں، فزی سیٹس کے اندر جو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی یہ سگموئڈ فنکشن آپ کو چاہیے، لینئر چاہیے، گاؤسن چاہیے یا کوئی کچھ اور چاہیے، وہ آپشنز آپ کو دیتا ہے. تو بہت ساری پرابلمس ایکچولی اس ان لمیٹڈ آپشنس کے اندر یہ ان کو پلان اور ڈیزائن اور ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. گرافیکل فارم میں ہوگا تو آپ کو فوری کی فوری اس کی سمجھ بھی آتی جائے گی. سو پہلے ہم رول ڈیفائن کریں گے، بلکہ رول سے پہلے ہم ان پٹ ویریبلس ڈیفائن کریں گے. ان پٹ ویریبلس کے بعد وہ جو گرافس تھے کہ ڈیلیشیس کا کیا ہے، رینسڈ کا کیا ہے، بیڈ کا کیا ہے، اسی طرح ٹپ سروس ہے، جنرس ہونی چاہیے، میڈیم ہونی چاہیے، واٹ ایور، وہ ہم ڈیفائن کریں گے، رولز ڈیفائن کریں گے اور ان کو پھر آپ کو رن کر کے ایکچولی دکھائیں گے. تو لیٹس موو آن ٹو دیٹ ٹول. یہ میٹ لیب کا ٹول ہے، یہ اویلیبل ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اینڈ دین بلڈ دا سسٹمز ایز وی گو along. تو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائڈ، وہ کیسے کام کر رہا ہے. اچھا جناب، یہ آپ کے سامنے میٹ لیب کو ہم نے اوپن کیا اور یہ آپ کے سامنے اس وقت اس کی ٹوٹل ان پٹ اسکرین آ رہی ہے، کچھ فائل مینیوز ہیں اینڈ سو فورتھ. تو جب آپ فزی کا ٹول باکس یوز کرنا چاہیں، all you do is simply type fuzzy in there and you will get this FIS editor آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ آپ کو مختلف آپشنز دکھا رہا ہے کہ یہ لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان پٹس ہیں، رائٹ سائڈ پہ آؤٹ پٹس ہیں اینڈ سو فورتھ. اور پھر اب یہ آپ کو ہیلپ کرے گا ڈیفائن کرنے میں کہ یہ آپ کی ان پٹس کون کون سی ہیں، آؤٹ پٹس کیا کیا ہیں اینڈ سو فورتھ. تو یہ دیکھیے کہ ہم نے سب سے پہلے ایک ان پٹ جو تھی، جو کہ ہمیں سروس چاہیے تھی، تو سروس کے نام کی ہم نے ان پٹ ڈیفائن کی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ 2 یا 3 اس کے اندر مختلف گرافس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، فزی سیٹس ہیں وچ کین ریلیٹ ٹو ڈفرینٹ کائنڈ آف کیٹیگریز. تو ان کو چل کے ذرا ایڈٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کام کرنا ہے. تو ڈبل کلک کیا، اب ہمارے سامنے یہ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے کہ سروس لیول کی، اور سروس میں اس نے آپ کو بائی ڈیفالٹ 3 ڈفرینٹ ٹائپس کے پلاٹس دے دیے ہیں. اور لیٹ سے جو لیفٹ والا ہے سب سے پہلے جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ بیسکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سروس جو ہے یہ پور کوالٹی سروس ہو، تو یہ اس طرح کا پلاٹ ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے آن اے اسکیل آف، یہ اب آپ دیکھ لیفٹ سائڈ پہ رینج آپ کو ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یہ رینج ہم نے ڈیفائن کرنی ہے کہ اس وقت 0 سے 1 تھا، ہم نے اس کو 0 سے 10 کر دیا. تو اب آپ دیکھیے کہ آن اے اسکیل آف 0 to 10 آپ کے سامنے آ رہا ہے، جیسے جیسے آپ نمبر بڑھاتے جائیں گے سروس کا. فرض کیجئے آپ نے کہا کہ سروس کی کوالٹی آپ کے نزدیک آپ نے 10 میں سے 7 نمبر دیے. سو 10 میں سے 7 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پور جو کوالٹی آف سروس ہے یہ اس کا ممبر نہیں ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو وہی گراف یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. یہ گراف جو ہے یہ اس کی ممبرشپ ویلیو 1 سے شروع ہوتی ہے اور 4 پہ آ کے یہ ختم ہو رہا ہے. اینی تھنگ دیٹ یو گیو مور دین 4 ایکچولی ول ناٹ بی ان دا پور کیٹیگری. اس کے بعد ہم سیکنڈ اس کا جو فزی سیٹ ہے اس کو ہم گڈ کیٹیگری دینا چاہتے ہیں کہ سروس کی کوالٹی اگر گڈ ہو تو وہ کیا پلاٹ ہوگا. یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بٹوین رینج لیٹ سے 0 and 10، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے ایکسپینڈ کرنا چاہیں، ریڈیوس کرنا چاہیں. ونس اگین یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا ذکر کیا تھا کہ آپ یہ لوگوں سے ڈسکشن کے بعد بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان میں کیا ویلیوز دینا چاہتے ہیں. بٹ ایز فار ایز وی آر کنسرن وی کین ایکچولی گیو دیز ویلیوز آور سیلوز. سو ہو سکتا ہے کہ ہم چاہیں کہ یہ شروع کرے لیٹ سے کسی ایک ڈیفائنڈ رینج سے لے کے پیرامیٹرز ہم دیکھ کے اس کی ویلیوز کو اب چینج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس رینج میں آپریٹ کر رہا ہے.
یہ دیکھیے یہ بتا رہا ہے کہ یہ 2, 5 اور 8 یہ اس کی رینج ہے. 5 اس کا تقریباً مڈل پہ ہے اور 8 پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے. تو جس کو آپ مارکس مثال کے طور پہ 9/10 دیتے ہیں, 9/10 جو ہے وہ اس کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. گڈ کیٹیگری میں وہ سروس نہیں ہوگی, وہ یقیناً تیسری کیٹیگری میں ہوگی. تو تیسرا جو آپ نے یہاں پہ ڈیفائن کیا سروس کوالٹی وہ ایکسلنٹ کا ہے. ایز یو کین سی دا گراف ہیئر. اس کو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو آگے یا پیچھے اس طریقے سے, ویسے ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز اور بھی یہ دے رہا ہے, آپ چاہیں تو آپ اس کو ذرا زیادہ امپروو کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے ہم گاؤسین کس کو بنا سکتے ہیں, آپ اس کو جیسا بھی آپ چاہیں بنا سکتے ہیں, جو آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. ٹرولی آپ دیکھیے کتنی فلیکسیبلٹی ہے اس ٹول میں کہ آپ اپنی مرضی سے جس طرح کی بھی ڈسٹریبیوشن چاہیں آپ اس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. چاہیں تو آپ اس کی سلوپ بڑھا دیں, کم کر دیں, اس کی رینج بڑھا دیں, جیسے ابھی ہم نے دکھایا گاؤسین ہے, سو فورتھ یو کین ڈیفائن دیٹ. تو یہ بیسکلی ٹول آپ کو ہیلپ کر رہا ہے ڈیفائن کرنے میں کہ پور کی سروس کا جو فزی سیٹ ہے, گڈ کا اور ایکسلنٹ. آگے چلتے ہیں. ہمیں دوسری ان پٹ ڈیفائن کرنی ہے, ان پٹ نمبر 2. ان پٹ نمبر 2 کیا تھی؟ فوڈ کوالٹی. ہم نے اس کو فوڈ کا نام دیا, یہ آپ کے سامنے آ گیا. ڈبل کلک کیا, ونس اگین اس نے اسٹینڈرڈ آپ کو 3 ڈفرینٹ دے دیے. ان میں آپ نے ڈیفائن کیا رینسڈ کے بعد ایوریج اور ایکسلنٹ. اب دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ کی کوالٹی جو ہے, اسی طرح آپ چاہیں تو ان کی رینج جو ہے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں جس رینج میں ہے. تو رینج ہم نے ڈیفائن کی تھی بٹوین 0 and 10. تو اس طریقے سے 2 انپٹس ڈیفائن ہو گئی. اسی طرح آؤٹ پٹ پہ ہم چلتے ہیں. آؤٹ پٹ آپ کی ٹپ ہے, لنگوسٹک ویریبل. ونس اگین اس نے آپ کو ڈیفالٹ 3 دکھا دیے ہیں. آپ نے اس کی رینج سیٹ کی, فائیو سے 25 کہ منیمم آپ نے جو ٹپ دینی ہے وہ 5% ہے, میکسیمم 25% ہے. اور اسی طرح آپ نے ان کو چیپ ٹپ کا نام دیا. پھر جو درمیان میں ہے اس کو آپ نے ایوریج کہا, اور تیسری کو آپ نے جنرس. تو اس طریقے سے آپ نے 3 فزی سیٹس کو ڈیفائن کر دیا. اب چلتے ہیں جناب رولز کی طرف. اب رولز ونس اگین وہی ہے. لیٹس لک ایٹ رول نمبر 1. رول نمبر 1 کیا کہہ رہا ہے؟ رول نمبر 1 کہہ رہا ہے اف سروس از پور اور فوڈ از رینسڈ. تو دیکھیے سروس کو ہم نے پور چوز کیا اور نیچے اور کو کلک کیا. اس کے بعد فوڈ جو آپ کی دوسری ان پٹ ہے اس میں اپنے اس میں فوڈ از رینسڈ کہا. تو یہ 2 انپٹس مل گئی آپ کو. دین یو سے دیٹ ٹپ از چیپ. تو بیسکلی ٹپ کو آپ نے چیپ سلیکٹ کر کے اب آپ کلک کریں گے کہ ایڈ رول. تو آپ دیکھیے یہ اس نے بتا دیا کہ رول ایڈیٹر بتا رہا ہے, اور اس نے اس رول کو آپ کو لکھ کے بتا دیا کہ سروس از پور اور فوڈ از رینسڈ دین ٹپ از چیپ. اس کے بعد رول نمبر 2 اف سروس از گڈ. تو سروس کو گڈ سلیکٹ کیا. اس میں اس کے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو آپ نے نن چوز کیا فوڈ کی کوالٹی جو ان پٹ ہے. دین یو سے دیٹ ٹپ از ایوریج. تو یہ دیکھیے کہ یہ سیکنڈ رول ہم نے ایڈ کر دیا, سروس از گڈ دین ٹپ از ایوریج. اسی طرح تیسرا رول دیکھیے, سروس از ایکسلنٹ اور فوڈ از ڈیلیشیس یا ایکسلنٹ. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اور آپریٹر دیکھیے ہم نے کلک کیا ہوا ہے. دین ٹپ از جنرس. یہ آپ نے تیسرا رول ڈیفائن کر دیا. سو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ بہت جلدی سے ویری کوئکلی وی ہیو ایکچولی ڈیفائنڈ دا انپٹس, ڈیفائنڈ دیئر فزی سیٹس. ان کی جتنی رینجز ہمیں چاہیے تھی وہ ڈیفائن کی. اسی طریقے سے آپ نے جو رولس ہے وہ ڈیفائن کیے. یہاں پہ جو میں بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ جو ٹول ہے یہ بیسکلی آپ کو امپلیمنٹیشن میں, ایکسیکیوشن میں یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. یہ ڈیزائن بیسکلی یہ ڈیزائن کر نہیں رہا, اٹ از بیسکلی ہیلپنگ یو امپلیمنٹ دا ڈیزائن. تو ڈیزائن ہم آلریڈی کاغذ پہ کر چکے ہیں جس میں ہم نے سروس لیولز کو ڈیفائن کیا تھا یا کیٹیگریز تھیں فوڈ کی تھیں اور اسی طرح رولز تھے.
دس از اونلی کوئک امپلیمنٹیشن ٹول دیٹ ول ہیلپ یو ڈو اٹ. اس کے بعد آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں ٹو ڈسک. آپ نے سیو کیا. اب جناب یہ آپ کے سامنے آ گئے رولز ہیں. ان کو ہم یہ دیکھیے, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہے رول ویور ہے, اور اس کے سامنے وہی بات ہے کہ رول نمبر 1, 2 اور 3 لکھے ہوئے ہیں. رول نمبر 1 جو ہے آپ جانتے ہیں, آپ چاہیں تو یہ جو ایک ورٹیکل لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ بیسکلی سروس کی وہ کرسپ ویلیو ہے جس کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں آپ چاہیں. پہلی بات. دوسرا, یہی چیز آپ فوڈ کے لیے ریپیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 2 انپٹس ہیں, سروس اور فوڈ کی, جن کو آپ چاہیں تو تھرو دی ہیلپ آف یور ماؤس آپ اس کو موو کر سکتے ہیں, یا آپ چاہیں تو یہاں ان پٹ کی کرسپ ویلیو خود ڈیفائن کر سکتے ہیں, لیٹس سے 3. اسی طرح فوڈ کی جو ویلیو ہے وہ بھی ہم نے 8 سوچا تھا. بالکل آپ چاہیں تو ماؤس کی ہیلپ سے فوڈ کو آپ خود سیٹ کر سکتے ہیں جس بھی ویلیو پہ آپ چاہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو وہ دکھا رہا ہے تینوں ڈفرینٹ سیٹس. اوپر والا سیٹ ایک تھا فوڈ کی کوالٹی کے لیے جو اچھی نہیں تھی, اس کے بعد میڈیم, اور اس کے بعد ڈیلیشیس. اسی طرح سروس ہے. اور آپ یہ دیکھیے گیونگ یو اے گریٹ ویو, جس میں آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ اگر آپ ویلیوز چینج کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہے. اسی طرح چلتے ہیں جناب تیسری ویلیو پہ. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ ٹپ آپ کو بتا رہا ہے. ٹپ کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہم نے 3 بیسکلی کیٹیگریز ڈیفائن کی تھیں. ایک چیپ تھی, ایک ایوریج تھی, اور ایک جنرس تھی. اور ان کی جو شیپس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, کس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ اگر دیکھیے کہ یہ ویلیو کو چینج کریں تو آپ دیکھیے ہم نے فوڈ کی ویلیو 8 سے کم کر کے 6.25 کی, تو اس نے ٹپ کی ویلیو آپ کو 14 بتائی. اسی طرح آپ چاہیں تو آپ سروس کی جو ویلیو ہے بڑھا دیں. مثلا آپ نے کہا اس نے جی سروس اچھی کی تھی, تو آپ دیکھیے کہ رول نمبر 1 جو ہے اس کے اندر سروس کی کوئی ویلیو نہیں آ رہی. رول نمبر 2 جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ٹپ کو, اور اسی طرح رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے اس کو کلپ کیا گیا ہے, آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ٹپ کی اور فوڈ کی کوالٹی. اسی طرح 6.25 یو کین گیٹ ڈفرنٹ ویلیوز آف دا ٹپ. تو بیسکلی آپ یہ دیکھیے کہ یہ نیچے آپ کو امپلیکیشن نظر آ رہی ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بلو یہ جو کلر نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی ایگریگیشن بتا رہا ہے. تو جو پہلے 3 آخری کالم میں جو پہلی 3 روز ہیں یہ انڈیویجول ٹپس کی ویلیوز ہیں جو ہر ایک رول کی وجہ سے آ رہی ہیں. اس کے نیچے ان کو ایگریگیٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے اوپر ڈپینڈنگ اپون کہ ہم نے کون سا آپریٹر اپلائی کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا سینٹرائڈ بھی ہو سکتا ہے, مختلف اور بھی ہو سکتے ہیں. اسی بیسس پہ آپ کو ٹپ کی ایک ویلیو آپ کے سامنے آ رہی ہے ایز یو کین سی. اس کے بعد ایک فیچر اور ہے وچ از ویری ویری انٹرسٹنگ ایز ویل. یہ بیسکلی یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں, ڈیزائن کرنے کے بعد کیونکہ ہمارے پاس 2 انپٹس ہیں, ایک فوڈ کی کوالٹی اور ایک سروس کی کوالٹی, تو یہ دونوں آپ دیکھیے یہ 2 ایکسز ہیں جن پہ شو کیا جا رہا ہے, ایکس اور وائی کہہ سکتے ہیں, اور ایک ورٹیکل ایکسز ہے. ورٹیکل ایکسز جو ہے وہ آپ کو ٹپ بتا رہا ہے. سو فوڈ 0 to 10, اسی طرح سروس 0 to 10, اور پھر یہ ورٹیکل اسکیل جو ہے یہ ٹپ بتا رہا ہے جس رینج میں آپ نے ڈیفائن کیا تھا. اور یہ جو درمیان میں آپ کو جو پلاٹس آ رہے ہیں یہ بیسکلی کمپلیٹ آپ کو تمام ان پٹس کے لیے جو رینج آپ نے کی ہے اس کے لیے یہ آپ کو اس کا جو ٹپ کا جو پیٹرن ہے وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ آپ ان ویلیوز کو کیسے چینج کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنا پاورفل ٹول ہے, کتنا یوزفل ٹول ہے. جب آپ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہوں, سسٹم ڈیفائن کر رہے ہوں, تو آپ کو یہ ایک سنگل گو میں وہ جو سروس ویور ہے یہ بتا سکتا ہے کہ ان پٹ کی رینج جیسی آپ دینا چاہیں, آپ نے بتایا ہوا ہے بٹوین 0 and 10. سو ان پٹ کی رینج ہے, اسی طرح آؤٹ پٹ جو آپ کے ٹپ ہے اس کی رینج ہے آپ کے سامنے ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بالکل پوائنٹ سینٹر دیکھیں 0 0 جو درمیان میں نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فوڈ کوالٹی بھی 0 دیکھی, سروس کوالٹی بھی 0 دیکھی, تو یہیں پہ آپ کوئی ٹپ جو ہے وہ بیسکلی منیمم جو بیسکلی ٹپ لیول ہے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں وچ از 5%. لیکن اس سے جو زیادہ بڑا بینیفٹ اس سارے پلاٹ کا وہ بیسکلی یہ ہے
کہ یہ آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہے. عام طور پہ ان جنرل موسٹ آف دا کیسز یو ول فائنڈ اگر آپ کا ڈیزائن ٹھیک ہو تو یہ جو پیٹرن آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں آپ کو کوئی ان یوزول اسپائکس نہیں ملیں گی, کوئی ان یوزول پوائنٹس ایسے نہیں ملیں گے جو کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جناب اس میں اس کی اسموتھنیس ڈسٹرب ہو رہی ہے. اگر آپ کوئی ایک رول چینج کر دیں, سو لیٹس سے ہم ایسا کرتے ہیں جسٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ دس پوائنٹ, ہم نے ایک رول کو بیچ میں سے نکال دیا, اب ہمارے پاس صرف 2 رولز رہ گئے. ٹھیک ہے, وہ جو رول نمبر 2 تھا اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا سرفیس جو شو کر رہا تھا کیا امپیکٹ ہے. تو اب یہ دیکھیے, یہ جو اسموتھنیس تھی یہ درمیان میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسموتھنیس ڈسٹرب ہو کے یہ اوپر جا رہا ہے یہاں سے, اور اس کے بعد اس میں ایک یہ فلیٹ سرفیس آپ کو ملی اور پھر یہ سڈن جمپس ہیں. سو یہ جو ایریا ہے یہ بیسکلی اگر آپ عام حالات میں ڈیزائن کر رہے ہوں تو آپ کو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہاں آپ کے سسٹم میں کچھ کمی ہے, ورنہ یہ اس قسم کے ان یوزول پیٹرنز یا جمپس یا سڈن سٹاپس جو ہیں, جیسے یہاں پلیٹو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ چیز ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ سسٹم ڈیزائن کرنے میں, ان کو کنٹرول کرنے میں, اور اس کے اندر جو ڈی بگنگ کا اسپیکٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ بہت پاورفل اور یوزفل ٹول ہے. سو آئی ہوپ یو ہیو ایکچولی انجوائڈ دس شارٹ انٹریکشن ود دا MATLAB ٹول, جس سے آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ سسٹمز ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کتنی کوئکلی, انفیکٹ اگر آپ کا ڈیزائن تیار ہو تو آپ بہت جلدی آپ سسٹم کو ڈیفائن کر کے ڈیزائن کر کے ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیزائنر نہیں ہے, ہیلپ کر سکتا ہے ڈیزائن کرنے میں. اس ٹول کو انٹروڈیوس کرنے کا ایک مقصد اور بھی تھا. اس سے پہلے ایکسپرٹ سسٹمز میں جو ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکس کی تھی, اس کیس اسٹڈی میں آپ کو یاد ہوگا ایک جج ایکسپرٹ سسٹم یا پینل یا لیگل سسٹم کے اوپر ہم نے ایک ایپلیکیشن بلڈ کی تھی. ہم چاہتے ہیں, ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی وہ جو لیگل ایکسپرٹ سسٹم پہ ہم بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا رولز تو 5 6 7 تھے ڈپینڈنگ اپون کہ کیا کیا وہ آپ نے اس میں اوفینسز ہیں, لیکن جو ایک آپ کو یاد ہوگا سیویرٹی کیلکولیٹر تھا. سیویرٹی کیلکولیٹر کیا کر رہا تھا کہ ڈپینڈنگ اپون مثلا مرڈر کیس ہے, مرڈر کیس میں سیویرٹی کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے ڈپینڈنگ اپون کہ جو ڈیسیزڈ ہے, مقتول ہے, اس کی ایج کیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک, آپ یہ سمجھیے کہ میں نے ذکر کیا تھا, ایک لینئر اسکیل ہم نے بنا لی تھی کہ ایج جیسے جیسے کم ہوگی, یا یہ کہہ لیں جیسے جیسے ایج بڑھے گی سیویرٹی کم ہوتی جائے گی. سو 10 سال کا بچہ ہے یا 15 سال کا نوجوان ہے یا 20 سال کا, تو ان کے لیے سیویرٹی زیادہ تھی, 70-80 سال کے لیے سیویرٹی کم تھی. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ جو سیویرٹی کیلکولیٹر ہے, اس سیویرٹی کیلکولیٹر کو ہم امپلیمنٹ کریں یوزنگ اے فزی سسٹم. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم باقی سسٹم جو ایکسپرٹ سسٹم ہم نے لیٹ سے بلڈ کیا ہے, ٹیکنیکلی یا تھیوریٹیکلی کیا ہوگا کہ وہ سسٹم کام کرے گا جس میں ایک پورشن جو سیویرٹی کیلکولیٹر ہے وہ ہم فزی میں امپلیمنٹ کریں گے, اور پھر فزی میں وہ ہمیں ایکسیکیوٹ کر کے گیون دا کیس فیکٹس وہ ہمیں بتائے گا کہ جناب یہ جو کیس فیکٹ آپ کے سامنے ہے اس میں اس کی سیویرٹی لیول کیا بنتا ہے. سو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی جو لیگل ایکسپرٹ سسٹم ہے اس کا وہ سیویرٹی کا پورشن امپلیمنٹ کریں گے یوزنگ فزی لاجک ان MATLAB, اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. آئی ہوپ یو ہیو enjoyed today's lecture and interaction with MATLAB. I would strongly recommend کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کریں to get your ideas and consolidate them. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.